بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح آج بھی ایک خوبصورت واقعہ سننے کے لیے تیار ہوں گی۔ تو آج ہم جس واقعے کے بارے میں بات کریں گے وہ واقعہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، تمہیں آسمان سے کبھی بڑی جلدی سے زمین پر اترنا پڑتا ہے؟ مشقت کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترنا پڑتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ، 4 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے فی الفور بڑی ہی سرعت رفتار سے زمین پر اترنا پڑا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 موقع کیسے تھے جن پہ تمہیں اتنی فی الفور رفتار، تیز رفتار سے تمہیں زمین پر اترنا پڑا؟ تو آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس وقت میں عرش الہی کے نیچے تھا۔ تو اس موقع پر مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً تم خلیل کے پاس پہنچو۔ تو اس موقع پر مجھے فوراً خلیل کے پاس پہنچنا پڑا کیونکہ یہ حکم میرے خدا کا تھا۔ اور دوسرا موقع، وہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع میں بھی مجھے فوراً سے پہنچنا پڑا۔ وہ موقع تھا، یہ بار بھی اس بار بھی مجھے اسی طرح سے حکم ہوا خدا کا کہ جبرائیل تم فوراً پہنچو۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ موقع حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا جس پر ان کی گردن پہ چھری رکھ دی گئی۔ تو مجھے حکم خدا کے مطابق چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچنا تھا اور مجھے خدا کا حکم تھا اور مجھے میرے رب کا حکم تھا کہ اس چھری کے چلنے سے پہلے تم زمین پر پہنچو اور اس چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا تھا اور میں نے چھری کو چلنے سے روک دیا۔ اور پھر تیسری مرتبہ بھی کچھ یوں ہوا کہ تیسری مرتبہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم پہنچو اور زمین پر پہنچنے کے بعد تم اس کنویں میں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دو۔ اور چنانچہ کہ میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ میرے رب کا حکم تھا۔ اور پھر چوتھی بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے فوراً سے حکم ہوا کہ فوراً زمین پر پہنچو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہو چکا تھا اس کا خون زمین پہ گرنے نہ پائے۔ اور پھر جب وہ چوتھا موقع جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور مجھے حکم ہوا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر پہنچو اور اس رفتار سے پہنچو کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ پائے۔ اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے میں زمین پر پہنچ گیا اور میں نے اس دندان
نے مبارک سے نکلنے والے خون کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے رب، میرے خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے اگر میرے پیارے محبوب کے دندان مبارک کا خون اگر زمین پر ایک قطرہ بھی گر گیا تو قیامت تک اس زمین میں سے نہ ہی کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ اور چنانچہ میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور پھر پیارے محبوب کے دندان مبارک سے نکلنے والے خون کو میں نے تھام لیا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ایسے